بڑی اچھی بات ہے، آج کل ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کرے اس ملک کو ریاست مدینہ نصیب ہو جائے، یہ ملک ریاست مدینہ بن جائے۔ مسجد نبوی کی لپائی ہو رہی، گارا کیا جا رہا تھا، اور ذرا تھوڑا سا تصور میں لاؤ کہ یہ گارا کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جن پر راضی ہونے کا اعلان اللہ رب العالمین قرآن میں کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ غسان کے بادشاہ کا ایک وفد آیا، یہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب کا دور تھا، سفارت آئی، کیا زمانہ تھا وہ۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، امیر المومنین کا محل کہاں ہے، ہم نے ان سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین کا کوئی محل وال نہیں ہے، گھر ہے وہاں مسجد نبوی کے پاس، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں رہتے ہیں، باقی کوئی مال شال نہیں ہے ادھر۔ میں کہا تو وہ ملیں گے کہاں؟ کسی نے کہا ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے۔ وہ تلاش کرتے ہوئے پھر رہے امیر المومنین اور عمر کو، جس نے کیسر و کسرا کی دھجیاں پیوند خاک کر دی، کافر نام لے کے عمر کا ڈرایا کرتے ہیں۔ ایک صحابی سے پوچھا ہمیں امیر المومنین سے ملنا ہے، اس نے ذرا سوچ کے کہا ہاں ہاں ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آج مسجد نبوی کو گارا کر لیپ کرنے کے لیے گارا کیا جا رہا ہے مسجد نبوی کے پاس، یقیناً عمر نہیں ہوں گے، آپ وہاں چلے جائیں گے مل جائیں گے۔ غسان کے سفیر پورا وفد وہاں پہنچتا ہے، دیکھا کچھ لوگ گارا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ باہر کھڑے، ان میں سے ایک سے پوچھا امیر المومنین عمر ابن الخطاب سے ملنا ہے، ذرا دل کی آنکھ سے دیکھیے اس منظر کو۔ اس نے کہا یہ جو لوگ گارا کر رہے ہیں نا، ان کے بیچ میں ایک لمبا آدمی نظر آ رہا ہے، لمبے قد کا، نکاح نظر آ رہا ہے، نکاح دھوتی اوپر کی ہوئی ہے، کافی اپنا لنگوٹ کسا ہوا ہے، نکاح ہاں بالکل، نکاح تیز تیز چکر لگا رہا ہے گارے میں، انہوں نے کہا یہی تو امیر المومنین، یہی ہے۔ انہوں نے دور سے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، باہر تشریف لے آئے، ان سے ملے، عزت احترام سے ملے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان کو لے جاؤ اور جا کے مہمان خانے میں ٹھہراؤ۔ انہوں نے جس بات کی جانب میں آپ کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہتا ہوں، غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خوشبو کا بھرا ہوا مشکیزہ، جو اس وقت کی سب سے قیمتی خوشبو تھی، وہ آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا کہ یہ غسان کے بادشاہ نے آپ کے لیے ہدیہ پیش کیا، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ان کو رخصت کر دیا۔ اے کثیر کی یہ خوبصورت مسجد میں رہنے والے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میرے بچوں، ذرا غور فرمانا، جب وہ چلے گئے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنا لنگوٹا اوپر کیا، مشکیزہ ہاتھ میں لیا اور اس گارے میں داخل ہو گئے اور مشکیزے کا منہ کھول دیا۔
آپ گالے میں چکر لگا رہے ہیں، مشکیزے کا منہ کھلا ہوا ہے، خوشبو پھیل رہی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس خوشبو کا استعمال اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ یہ مسجد نبوی کے گالے میں شامل